فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا انکم لتقولون قولا عظیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ اگلیاں دو رکوعاں وچ سورہ بنی اسرائیل وچ بھی وہی جیڑا مشرکین مکہ دا شرک سی او دے اتے تبصرہ ہے کہ دیکھو تساں اللہ تعالیٰ دے نال اولاد دا تصور بھی کیتا ہے تو او دے لئی بیٹیاں پسند کیتیاں، خود بیٹے پسند کر دیو، بڑی بھونڈی تقسیم ہے جیڑی تساں کیتی۔ اور دیکھو سوچو تو صحیح، کوئی بھی ادارہ نہیں چلتا اگر وہ ایک سربراہ نہ ہوئے، اگر دو ہون تو تے ٹکراندے رہندے نے اور کدی بھی جیڑا ہے وہ صحیح نظام نہیں چلتا۔ تو اس کائنات دے وچ بھی اگر اللہ دے نال کوئی ہور بھی شریک ہوئے تو اتھے بھی فساد ہو جائے۔ یہ ہے دلیل جیڑا قرآن مجید کر دیندا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دو بادشاہ ہون تے انہاں دی مرضی آپس وچ جیڑی ہے ایک دوسرے نال ٹکرائے نہ، اور جدوں ٹکرائے گی تو پھر فساد برپا ہوئے گا۔ اور جدوں بھی اگر کوئی ہم پلہ ہوئے تو کدوں برداشت کردا ہے کہ دوسرا ہی اختیار ورتے تو میں او دے تھلے رواں، او دا بھی جی کردا ہے کہ میں انہوں ہٹا کے خود مختار بن جاں۔ تو اگر اس کائنات دے وچ اللہ دے نال کوئی ہور بھی با اختیار ہستی ہوندی تو انہاں نوں ہٹا کے خود براجمان ہو جاندی یہ دے تخت تے اور اپنا حکم چلاندی۔ یہ دنیا دا نظام جڑا چل رہا ہے صحیح اسی وجہ تو ہے کہ اتھے ایک ہی بادشاہ ہے، اس پوری کائنات دا ایک ہی مالک ہے۔ فرمایا افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا تہاڈے رب نے تے تانوں تے تہاڈے واسطے تے چن لے بیٹے، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور انہیں فرشتیاں وچوں اپنے لی بیٹیاں بنائیاں۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تسی بہت وڈی گل ہے جڑی اللہ دی طرف منسوب کر رہے ہو، بہت وڈا بہتان ہے جڑا بن رہے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، بے شک اس قرآن مجید وچ اسی مختلف انداز دے نال چیزاں نو بیان کر رہے ہیں تاکہ نصیحت حاصل کر لیں، تاکہ انہاں نوں اس دی طرفوں جڑا ہے کوئی مت آ جائے۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن یہ ہیں کہ ہور نفرت اور ضد وچ ہور ودے جا رہے ہیں، ہور دور جا رہے ہیں۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، فرما دیو اگر اللہ تعالیٰ دے نال کوئی ہور بھی اتھے معبود ہوئے، ہور بھی حاکم ہوئے، کما یقولون جس طرح یہ کہندے نے، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو پھر تو تخت دی طرف جڑا ہے وہ راہ ڈھونڈے گا، یعنی دوسرے نو ہٹا کے تے خود تخت تے بیٹھن دی کوشش کرے گا۔ یہی ہے تاریخ دے وچ جتھے بھی بادشاہت رہی تو جدوں بھی بادشاہ مردا سی تو دے بیٹیاں دے وچ پھر اقتدار دی کشمکش ہوندی سی، ہر کوئی چاہندا سی میں تخت تے بیٹھا۔ یہی معاملہ ہے کہ اگر اللہ دے نال بھی ہور کوئی او دا ہمسر ہوئے تو وہ بھی کوشش کرے گا کہ میں انہوں ہٹا کے خود تخت دے اتے بیٹھ جاں۔ تو فرمایا اذ لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، اگر کوئی ہور بھی اتھے کسی دا اختیار ہوئے تو وہ تے انہوں ہٹا کے تے خود تخت تے بیٹھن دی کوشش کرے۔ سبحانہ و تعالی عما یقولون، لیکن اللہ دی ذات پاک ہے انہاں عیباں تو جیڑا تسی کہندے ہو، اور جیڑا اللہ تعالیٰ نو تسی سمجھدے ہو اس تو دی ذات پاک ہے اور بڑی ہی اچھی ہے وہ دی شان
اما یقولون جو تسی کہندے ہو علوًا کبیرہ، وہ خود بڑائی والا ہے تے خود کبریائی والا ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض، تسبیح بیان کر دیا او دی اس حیثیت دا اقرار کر دیا ہے ہر وہ چیز جڑی آسمانہ اور زمینہ وچ ساتوں ہی آسمان اور زمین ومن فیہن، اور جو بھی دے اندر مخلوق ہے، وَإِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور جوڑی بھی چیز اس کائنات دے اندر موجود ہے وہ اللہ دی تسبیح کر رہی ہے، وہ دی حمد دے نال، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اے انسانوں تسی انہاں دی تسبیح سمجھ نہیں پاندے۔ انہو کان حلیما غفورا، اگر تسی او دی تسبیح نہیں کر رہے، او دی حمد نہیں کر رہے، تو بڑا بردبار تے بخشن والا جڑا تانوں برداشت کر رہا، مگر نہ اس کائنات دے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جڑی اللہ تعالیٰ دی اس حیثیت نو تسلیم نہ کر رہی ہوئے، جڑی اللہ تعالیٰ دی اس حیثیت نو من نہ رہی ہوئے۔ یہ ہے معاملہ کہ اس کائنات دی ہر چیز جڑی ہے اللہ دی تسبیح کر رہی ہے، وہ زبان تو بھی کر رہی ہے۔ یہ سب تو بڑا سانو معلوم تو ہوندا ہے پہاڑ کیڑے جمے ہوئے نے، لیکن انہاں نو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی زبان دیتی ہوئی ہے کہ جہدے وچ وہ اللہ تعالیٰ دی تسبیح کردے نے، کیونکہ ذکر آوندا ہے حضرت داؤد علیہ السلام دا کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نو ایڈی سریلی آواز دیتی سی کہ جدوں صبح حمد دے ترانے گاندے سن تے پرندے تے پہاڑ بھی انہاں دے نال شامل ہو جاندے سن۔ یہ مطلب ہے اللہ نے ہر چیز نو کوئی زبان دیتی ہوئی ہے جن تو اللہ تعالیٰ دی پاکی بول دی ہے۔ تو ویسے اپنی ذات دے اندر، اپنی حیثیت دے اندر بھی ہر چیز اللہ تعالیٰ دی پاکی دا ثبوت ہے، وہ دے بے عیب ہون دا ثبوت ہے، کیونکہ اس دنیا وچ جو چیز بھی ہے وہ موزوں ترین ہے اور ہر چیز با مقصد ہے، کوئی یہ دے اندر عیب نہیں۔ اگر یہ دے اندر عیب نہیں تو وہ ذات بے عیب ہے جن نے انہوں پیدا کیتا ہے۔ یہ ہے جڑا اپنی حیثیت دے ذریعے بھی ہر چیز جیڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ دی تسبیح کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ دے بے عیب ہون تے دلیل ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اے ساڈے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تسی قرآن پڑھ کے سناندے ہو تے اسی کر دیندے ہاں تہاڈے اور انہاں لوکاں دے درمیان جڑے آخرت نو نہیں مانتے حجابًا مستورا، ایک پردہ لٹکیا ہوا ہے، کیونکہ جڑا آخرت نو نہیں مانتا وہ کوئی توجہ نہیں کرتا اس ہدایت دی طرف، کیوں انہوں کوئی ڈر نہیں ہوندا اللہ دے سامنے پیش ہون دا، اس کر کے وہ ذرا بھی انہاں چیزاں نو سنن دی کوشش نہیں کردا۔ تے اسے کر کے جڑے انہاں چوں آخرت نہیں مانتے وہ بالکل پرواہ نہیں کرتے اور بالکل قرآن مجید جڑا سن دے تے ان سنا کر کے وہ دے تے کوئی توجہ نہیں کرتے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اس سے ہی وجہ تو اساں انہاں دے دلاں دے اوتے پردہ کر دیتا ہے، ان یفقہوہ کہ انہوں سمجھ پان، وفی آذانہم وقرا، اور انہاں دے کناں دے وچ اساں بوجھ کر دیتا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جدوں تسی ذکر کر دے ہو اس قرآن مجید اللہ دی توحید دا، کوئی ایکو ہی معبود ہے اور ایکو ہی حاکم ہے اور ایکو ہی مالک ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تے اپنے قدماں دے اوتے بڑے جی پھوں پھاں کردے ہوئے چلے جاندے نے، بڑی نفرت دے نال جڑا ہے پیٹھ موڑ کے تر پیندے نے کہ اکے دا ذکر کردا ہے کہ اتھے کوئی ہے، ساڈیاں دا نا ہی نہیں لیندا کہ جنہاں نوں اسی بنایا ہویا کہ انہاں نوں بھی کوئی اختیار ہے۔ یہ ہے جڑا انہاں دی ضد دے وچ ہور زیادتی کر دیندا ہے، حالانکہ انہاں دے اوتے آساں لا کے بیٹھے ہوئے سن کہ ساڈی سوارن والے۔ قرآن مجید کہندا نہیں، ایتھے وہ ایکو ہی ہے مالک بھی اور ایکو ہی خالق ہے اور وہی حاجت روا ہے اور وہی ساریاں دا کار ساز ہے۔ اس کائنات وچ او دی اس بادشاہت وچ کسی دا ساجی پن نہیں، تے جدوں تسی او دی توحید دا ذکر کردے ہو تے بڑی نفرت دے نال جڑا ہے وہ پٹھ موڑ کے تے چل جاندے۔ نحن عالم بما یستمعون بہ، اسی خوب جانتے ہیں جدوں یہ سننے دی کوشش کرتے ہیں کہ انہاں دا مقصد اصل وچ ہدایت حاصل کرنا نہیں ہوندا، بلکہ کوشش کرتے کوئی عیب لبے یا کسی طرح اسی جڑا ہے یہ مذاق اڑا سکیے۔ اذ یستمعون الیک، جدوں تہاڈی طرف سنن دی کوشش کرتے ہیں، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور سانوں پتہ ہے جدوں سن کے جا کے سرگوشیاں کرتے ہیں تے سلاواں کرتے ہیں کہ کس طرح اسی جو کچھ بھی سنیا یہ انکار کرنا، کس طرح لوکاں نوں جڑا ہے یہ بارے مطمئن کرنا ہے۔ اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، اور آخر کار ظالم کہندے نے اے لوکو تسی تے پیروی کر رہے ہو ایک آدمی دی جے تے جادو ہو گیا۔ یہ ہے آخر کار جڑا اس وچ پناہ لیندے کہ تے جادو ہو گیا، اس کر کے ایسیاں گلاں کردا ہے۔ یہ ہے آخری انہاں دا فیصلہ ہوندا سی، کیوں مختلف قسم دے الزام لاؤندے سن لیکن کوئی انہاں نوں منن لئی تیار نہیں سی ہوندا، تے یہ پھر سارا کردے پے تے جادو ہو گیا، وہ وس دی گل نہیں، اس کر کے ایسیاں گلاں کر رہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال،
اے ساڈے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کس طرح تہاڈے واسطے مثالاں بیان کردے نے، کس طرح تہاڈے تے الزام لاندے نے۔ فضلو پسے بھل گئے نے، گمراہ ہو گئے نے، فلا یستطیعون سبیلا، اس کر کے ہن طاقت نہیں رکھدے سیدھے راہ تے آؤن دی۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا، اور بڑی حیرانگی نہ کردے نے، کہندے نے جدوں اسی مر جاں گے تے ہڈیاں ساڈیاں جیڑیاں نے وہ بھی گل سڑ جان گیاں، ورفاتن تے اسی چورا چورا ہو جاں گے، انا لمبعوثون خلقا جديدا، پھر کیا سانو اٹھا لیا جائے گا ایک نویں مخلوق دی صورت۔ قل کونوا حجارۃ و حدیدا، انہاں فرما دیو کہ تسی ہو جاؤ خا پتھر یا تسی ہو جاؤ لوہا، جیڑی چیز بڑی سخت سمجھ دیو وہ بھی بن جاؤ، او خلقن مما یکبر فی صدورکم، یا ایسی مخلوق جیڑی تہاڈے دلاں دے وچ بڑی ہی سخت ہے۔ فسیقولون من یعیدنا، تے پھر بڑی حیرانگی نہ پوچھتے نے کون سانو دوبارہ پیدا کرے گا؟ قل الذی فطرکم اول مرہ، تو فرما دیو او ہستی جن نے تانوں پہلی دفعہ پیدا کیتا، تے پھر انہاں کول کوئی دلیل نہیں رہندی۔ فسینغضون الیک رؤوسہم، پھر اپنے سر جڑے نے وہ ہلاندے نے کہ ہاں جن نے پہلا کیتا ہے وہی ہے جڑا دوبارہ پیدا کرنے والا ہے، وہ دے واسطے کوئی دلیل نہیں رہندی۔ پھر کہندے نے ویقولون متیٰ، پھر بڑا جھنجھلا کے کہندے وہ کدوں ہوئے گا؟ یہ ہے جڑا آخری جدے سارا لیندے، کیوں نہیں جلدی ہو جاندا؟ قل عسیٰ ان یکون قریبا، فرما دے ہو سکتا ہے کہ وہ نزدیک ہی ہوئے تے چھیتی اللہ تعالیٰ جڑا ہے وہ دوبارہ تینوں اٹھا لے۔ یوم یدعوکم، دیکھو جس دن وہ دن آئے گا اور اس دن تینوں پکارے گا، فاستجیبون بحمدہ، فتستجیبون بحمدہ، پھر تسی وہ دی پکار نو سنو گے تے منو گے اور وہ دی حمد کردے ہوئے وہ دے سامنے پیش ہو جاؤ گے۔ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور اس دن تسی سوچو گے اسی تے بڑا تھوڑا چر رہے ہاں، یہ ساری زندگی جیڑی ہے یہ تے کچھ بھی نہیں سی۔ اس دن پتہ لگے گا ایک دن گزاریا یا دن دا کچھ حصہ، یہ سارا عالم برزخ دا پیریڈ بھی اور دنیا دی زندگی انی کی معلوم ہوئے گی۔ وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے ساڈے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میرے بندیاں نو یہ جدوں بھی گل کرن تے چنگی کریا کرن، انہاں نو سمجھان تے چنگے طریقے نہ کہن، انہاں دی زبان تو چنگی گل ہی نکلنی چاہیے۔ ان شیطان ینزغ بینہم، شیطان تے چاہندا ہے تے انہاں کے درمیان جڑا ہے وہ پھٹ پا دے، انہاں دے درمیان عداوت پا دے، جھگڑا پا دے۔ ان شیطان کان للانسان عدو مبینا، بے شک شیطان جڑا وہ تے انساناں دا کھلا دشمن ہے۔ ربکم عالم بکم، دیکھو تہاڈا رب تانوں خوب جاندا ہے کہ دی کی حیثیت ہے تے کہ دی نہیں، اس کر کے آپس دے اندر جڑا ہے اچھے طریقے دے نال رہو اور ایک دوسرے دی تحقیر نہ کریا کرو۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے گا تے سارے تے رحم فرمائے گا، او ان یشاء یعذبکم، اور چاہے گا تے عذاب دے گا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ساڈے رسول اساں تانوں انہاں دا کوئی وکیل نہیں بنایا، ذمہ دار نہیں بنایا، تہاڈے ذمے صرف پہنچا دینا، انہاں نوں سمجھا دینا۔ اگر نہیں سمجھدے تے تانوں نہیں پوچھا جائے گا انہاں نے کیوں نہیں منیا تے انہاں نے کیوں اس چیز ہدایت نو اختیار نہیں کیتا۔ وربک عالم بمن فی السماوات والارض، اور تہاڈا رب تے خوب جاندا ہے ہر اس نو جو بھی آسماناں اور زمین دے وچ ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور بے شک اساں فضیلت دتی ہے بعض نبیاں نو بعض پہلوؤں تے بعض تے۔ وَآتَيْنَا داؤد زبورا، اور دیکھو اسی تے داؤد علیہ السلام نو زبور جیسی کتاب دیتی۔ یہ ہے جڑا حضرت داؤد علیہ السلام دے بارے قرآن مجید بار بار آندا ہے کہ انہاں دی خاص عنایت ہوئی انہاں تے، اور اللہ تعالیٰ نے زبور جیسی حمد دے، اللہ تعالیٰ دی حمد دے ترانیاں دی کتاب سی جڑی اللہ تعالیٰ نے انہاں نو عطا کیتی۔ یہ ہے کہ بعض پہلوؤں اللہ تعالیٰ نے بعض نبیاں تے فضیلت دیتی ہے، لیکن کلی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے۔ قُلِ ادعوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، فرما دیو پکارو تسی انہاں نو جنہاں نو تسی سمجھدے ہو کہ وہ دے علاوہ کوئی تہاڈا جڑا ہے وہ دین والے نے یا تہاڈا کوئی کم سوارن والے نے، انہاں نو پکار دے رہو۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم، کوئی ہور ہستی نہیں جیڑی اختیار رکھدی ہوئے تہاڈا کوئی جڑا ہے بگاڑ جڑا ہے انہوں تہاڈے تو کوئی تکلیف دور کرن دی، ولا تحویلا، اور نہ ہی تہاڈے حالات بدلن دی۔ کسے ہور نو اس کائنات دے اندر اختیار نہیں، سارا اختیار ہے تے اللہ ہی دا ہے۔ جنہاں نو تسی پکار دے ہو کہ ساڈی مدد کرن گے، تے خود اللہ دے بندے نے اور خود اللہ نو پکارن والے نے اور خود دا قرب ڈھونڈدے نے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ لوگ جنہاں نو تسی پکار دے ہو وہ تے خود ڈھونڈدے نے اپنے رب دا قرب، وہ تے چاہندے نے کہ اللہ اپنے